بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ہندوستانی قاعدے کا شروع کا سبق پڑھا تھا۔ آج ہم مشق پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ جو الگ الگ حرف آئے تھے کہ الف با پا ٹا، وہ الگ الگ آئے تھے، اس طریقے سے اب بے ترتیب آئیں گے، بغیر ترتیب کے آگے پیچھے مشق، یعنی کہ اس میں یہ بتایا جائے گا کہ کیا نام ہے، کس طریقے سے حرفوں کو پہچانا جائے، دال کہاں پہ، دال کیسا ہوتا ہے، میم کیسا ہوتا ہے، جیم کیسے ہوتا ہے، یہ ہر چیز اس میں آئے گی، اس کے اکارڈنگ ہم اس کو پڑھائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، چلیے۔ جیسے یہاں پہ آیا شروع میں الف، جبکہ جو شروع میں جو ہم نے پڑھایا تھا شروع کا سبق، اس میں الف کے بعد میں پہلے با آیا تھا، پھر با کے بعد میں تا، تو اس طریقے سے سب آتے گئے تھے، سا جیم تا، اس طریقے سے۔ اور اب یہاں پہ بغیر ترتیب کا رہے ہیں، جیسے الف، را، دال، واو، میم، لام، گاف، کاف، سین، ہا، با، جیم، یا، پا، چا، نون، فا، زا، خا، غین، تا، قاف، یعنی کہ بڑا قاف ہوتا ہے، قاف، شین، تا، دال، ڈا، یا، الف، دال، کاف، را، واو، چا، پا، نون، گاف۔ جیسے اس میں بہت سارے حروف ہوتے ہیں، جیسے یہ ہے، یہ کاف ہے، اگر اس کے اوپر ہم اس طریقے سے ایک او لگا دیں، یعنی کہ جو یہ زبر سے لگا ہوا ہے، تو یہ گاف بن جائے گا، اگر خالی ہوگا تو کاف ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یہ پا ہے، اگر اس میں ایک ہوگا تو با، اور تین ایسے نقطے ہوں گے تو پا ہوگا، وہ یہ پا ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے حروف مشق میں، اس کے مشق کے اندر اس طریقے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ اس میں آگے پیچھے حرف ہوتے ہیں، تاکہ ابتدائی پڑھنے والوں کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو، تو وہ سمجھے نہیں سمجھے، یعنی کہ ایک طریقے سے امتحان ہوتا ہے مشق۔ اور پھر آگے آتا ہے اسی 2 نمبر سبق میں، یعنی کہ جو حرف جو ہم نے پڑھے تھے وہاں پہ پورے حرف لکھے ہوئے تھے، یہاں مشق میں بھی پورے حرف لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر پورے حرف نہیں لکھے ہوئے، یعنی کہ اس کے اندر اوپر تو پورا حرف ہے، نیچے آدھا حرف لکھا ہوا، اوپر پورا حرف، نیچے آدھا حرف، تاکہ سمجھا جائے، اس سے سمجھا جائے، کیونکہ آگے چل کے حرف جو آتے ہیں وہ ملے ہوئے حرف آتے ہیں، مل کر کے آتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے مل کر کے ٹچ ہو کر کے حرف آتے ہیں، تو اس میں پہچاننے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ کون سا حرف ہے، کون سے حرف کی شکل ہے، یعنی کہ ایک طریقے سے میں شکل دے رکھی ہے ساری۔ تو ہم پڑھیں گے جیسے جیم، جیم کی شکل، چا، چا کی شکل، یعنی کہ چا کی ایک شکل اس طریقے سے، خا ایسا بھی ہوتا ہے، اس طریقے کا بھی خا ہوتا ہے، یعنی کہ خا کی شکل ایسی بھی ہوتی ہے، اس طریقے سے چھوٹا سین ایسا ہوتا ہے، اس کی شکل ایسی ہوتی ہے جب حرفوں میں مل کر کے آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے شین ہے بڑا، اس کی شکل ایسی شین ہوتی ہے، کاف، کاف کی شکل، گاف، گاف کی ایک شکل، غائن، غائن کی شکل اس طریقے سے آتی ہے جب بھی مل کر کے آئے گی کسی حرفوں میں، وہ کئی تین تین چار حرف مل کر کے آتے ہیں، فا، فا کی شکل، قاف، قاف کی شکل، لام، لام کی شکل، میم، میم کی شکل، ہا، ہا کی شکل، با، با کی ایک شکل، پا، پا کی ایک شکل، تا، تا کی ایک شکل، ٹا، ٹا کی ایک شکل، نون، نون کی ایک شکل، یا کی ایک شکل۔ اس طریقے سے آئیے اب ان شکلوں کی یہاں پہ مشق آ رہی ہے، جو ہم نے شکل پڑھی ہے یہاں پہ، یہ ہم نے شکل پڑھی، یعنی کہ جیم، جیم کی اس طریقے کی شکل، چا، چا کی ایک شکل، تو اسی طریقے سے اب ان شکلوں کی یہ مشق ہے۔ اب یہاں پہ ہم تک ہم جو پڑھ کے آئے ہیں یہاں پہ، اب انہیں پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے ہم شکلوں کو، جیسے یہ کس چیز کی شکل ہے، کس چیز کی شکل ہے، کس چیز، جیسے مثال کے طور پہ یہ لام کی شکل، یہ کاف کی شکل، یہ گاف کی شکل، یہ نون کی شکل، یہ فا کی شکل، یہ غائن کی، یہ خا کی شکل، یہ تا کی شکل، یہ بڑا قاف کی شکل، یہ شین کی شکل، یہ چھوٹا سین، یہ ٹا، یہ با کی شکل، یہ جیم کی شکل، یا کی شکل، یہ پا کی شکل، یہ چا کی شکل، ہا کی، میم کی شکل، نون کی شکل، تا کی، یا کی شکل، با کی شکل، لام کی شکل، قاف کی شکل، فا کی شکل، خا کی شکل، جیم کی شکل، گاف کی شکل، کاف کی شکل، چے کی شکل، میم کی شکل، ہا کی شکل، ٹا کی شکل، شہ کی شکل، یعنی کہ شین ہے، شین کی شکل اس طریقے کی ہوتی ہے، شین، ہاں، جیسے کوئی بھی مل کر کے حرف آتے ہیں، تو امید ہے کہ آپ حضرات کی تمام شکلیں بھی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور جو ہم نے پڑھائے تھے یہ آدھے حروف اور پورے حروف، اور یہ مشق اوپر بے ترتیب جو مشق ہے یہ بھی آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ کل سے یہاں سے
پڑھیں گے 3 نمبر سے مشق شعر اور یہاں کے ان کے. تو امید ہے کہ آپ حضرات یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی. انشاءاللہ پھر کل سے دیکھیں گے اگلا سبق کو. تو بس یہیں پہ ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.